أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل اور احسان سے اس وقت ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کے ایک اہم ترین فرض یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہیں. نماز کے انتظار میں جتنی دیر انسان بیٹھتا ہے وہ بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ جتنی دیر تم نماز کے انتظار میں رہو گے اس انتظار کی حالت کو بھی نماز ہی کا درجہ دیا گیا. حدیثوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے. ہمارے پاس تقریباً پون گھنٹہ ہے. اس پون گھنٹے میں جو اس وقت بات ہوگی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دین ایک ہی ہے، دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ بات کہ جو بیان ہوتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں، وہی بات ہوگی. ہو سکتا ہے انداز دوسرا ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے اس کا کوئی انٹینشن، اس کا ارادہ ہوتا ہے. میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ ظاہر ہے جب انسان کھانا کھائے گا تو یا بھوک مٹانے کے لیے، باڈی میں طاقت لانے کے لیے، یا ٹیسٹ کے لیے. کپڑے پہنے گا اس لیے کہ سردی ہے، کپڑے مجھے پہننے ہیں، یا اپنے بدن کو سجانا ہے تو کپڑے پہنے گا. تو یا تو سردی گرمی سے بچانے کے لیے، اور یا پھر اپنے بدن کو سجانے کے لیے. اور مسلمان ہوگا تو ساتھ میں یہ بھی نیت کرے گا کہ مجھے ستر عورت کرنا ہے، اس لیے مجھے کپڑے پہننے ہیں. دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کا کوئی نہ کوئی ارادہ، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی انٹینشن ضرور ہوتا ہے. یہاں تک کہ کھیل کود کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے خوش ہونا اور صحت بننا. بس ٹھیک اسی طرح سے جب ہم کبھی بھی دین کی مجلس میں بیٹھیں اور دین بیان کرنے والا دین بیان کر رہا ہو اور سننے والے ہم سب ہوں، تو ہم کو بھی اپنی نیت ٹھیک کر لینی چاہیے. ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھنٹے بھر تک سنتا رہا اور اس کے بعد جب خالی نکل گیا تو پتہ ہی نہیں چلا کیا بات ہوئی تھی، اور وہ یاد بھی نہیں رہتی، اور کبھی یاد رہتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے. وجہ اس کی کہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو نیت تو ٹھیک کرنا ضروری ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی میں آسان والی مثال اگر سمجھا سکتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ڈائیگنوز کرنے کے بعد جو دوائی مجھے دے گا وہ مجھے کھانی ہے، اور جس چیز کا مجھے پرہیز بتائے گا اس کا مجھے پرہیز کرنا ہے. ہر بیمار، ہر پیشنٹ کا یہی ارادہ ہوتا ہے. چاہت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ڈائیگنوزنگ ٹھیک طرح سے کرے، چیک اپ ٹھیک طرح سے ہو جائے، پتہ چل جانا چاہیے مجھے تکلیف کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو دوائی مجھے دے گا مجھے وہ کھانی ہے پابندی کے ساتھ، اور جس چیز کا مجھے پرہیز بتائے گا اس کا مجھے پرہیز کرنا ہے، چاہے وہ کتنی اہم چیز کا پرہیز کیوں نہ بتائے. بلکہ بعض دفعہ پرہیز بتاتے ہیں طاقتور چیز بند کر دو، مثلا گھی کھانا بند کر دیا، دودھ کھانا بند کر دیا، ڈرائی فروٹ بند کر دیے، گوشت کھانا بند کر دیا، تو آدمی پرہیز کرے گا. حالانکہ یہ ساری چیزیں طاقتور بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ٹیسٹفل بھی ہیں، مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا تو آدمی پرہیز کرے گا. اچھی سے اچھی چیز کو ایوائڈ کرے گا ڈاکٹر کے کہنے پر، اور کڑوی سے کڑوی چیز کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا ڈاکٹر کے کہنے پر. ایک آدمی بیمار ہوا تو اس کو ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری تھی، تو حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ تم کریلا زیادہ کھاؤ، کریلا بہت کڑوا، کریل سوچاسنی ٹوٹ. اس نے کہا کھاؤں گا، تو کھاتا رہا وہ کریلا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا.
دین کے مجلس میں جب ہم بیٹھیں تو اس تصور کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے اس کو اپنی گھر کی چیز بیان کرنے کا حق نہیں ہے. سننے والے ایمان والے بھائیوں کا حق ہے کہ بیان کرنے والا سچا صاف اور صحیح دین بیان کرے، اپنی ذاتی خیالات نہیں، غیر ضروری باتیں نہیں، البتہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، میٹھا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے. ظاہر ہے سننے والے ہم سے نہ سائنس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سائنس سنیں گے تو سائنٹسٹ سے سنیں گے. یہ نہ میڈیکل سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میڈیکل ان کو سننا ہوگا تو ڈاکٹر سے سنیں گے. نہ کوئی لا کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ وہاں لا کی بات سننی ہے. یہاں تو دین کی مجلس ہے، بیان کرنے والے کو بھی دین بیان کرنا ہے، سچا سچا صاف صاف، اور سننے والے کو بھی نیت یہی کرنی چاہیے. اور ہمیشہ یہ مزاج بنائیں کہ ہم دین کی مجلس میں جب بیٹھیں، چاہے وہ جمعے کا واعظ ہو، سیرت کا جلسہ ہو، یہاں کشمیر میں بہت ساری جگہوں پر راتیں گزاری جاتے ہیں، شب گزاری کرنا یا شب بیداری کرتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں یا اور رات، تو بیٹھتے ہیں گھنٹوں تک اور نیت کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا. اور کبھی کبھی زیادہ ہم تبصرہ کریں گے اس بات پر کہ بیان کرنے والے نے بہت اچھا بیان کیا، بڑا مزدار بیان ہو، بس اتنا ہی. میرے بھائیو، اس وقت میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے ذیل میں جو بات سمجھنی ہے، اللہ کرے وہ بات اس بولنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے وہاں تک سننے والے بھائیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنے. میرے بھائیو، دنیا میں جو زندگی چلتی ہے، اس زندگی چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے محبت. اگر محبت اس دنیا میں نہ ہوتی تو زندگی چل ہی نہیں سکتی. بہت تفصیل سے سمجھانے کا وقت نہیں ہے، میں مختصر کرتا ہوں. والدین اپنی اولادوں پر جو کچھ قربانیاں دیتے ہیں وجہ اس کی صرف محبت ہے. جانور اپنے بچے پر جو کچھ قربانیاں دیتا ہے وجہ اس کی محبت ہے. خونخوار جانور جو دوسروں کو پھاڑ کر کے کھاتا ہے اس کے دل میں بھی اپنے بچوں کی محبت ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا رویہ برتتا ہے. یہ جو محبت اور رحم ہے یہ اللہ نے خاص طور پر مخلوقات میں تقسیم کیا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محبت اور رحم کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا اور 9 حصے اپنے لیے رکھے. ایک حدیث. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے اور 90 حصے اپنے لیے رکھے. یہ جو 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے ہیں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سمجھائی آگے. بخاری میں نے حدیث پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو 10% محبت تقسیم کی ہے یہ ہر مخلوق کے دل میں ڈالی. پھر مثال سمجھائی، گھوڑی، ہارس، اس کا فیمیل، ہارس کا فیمیل، گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم گھوڑوں کی دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زمین پر بیٹھتی ہوگی، کھڑی نہیں برداشت نہیں کر سکے گی. وہ زمین پر جب بیٹھے گی تو بچہ باہر آ گیا، بچہ باہر آنے کے بعد اب اس گھوڑی کو کھڑا ہونا ہے. اس نے ابھی اس بچے کو دیکھا بھی نہیں ہے، اسے دیکھا ہی نہیں ابھی اس بچے کو. تو کھڑا ہونے سے پہلے وہ گھوڑی فکر کرتی ہے کہ میں جب کھڑے ہونے کے لیے اپنے پاؤں زمین پر ٹیکوں گی تو ٹیکتے ہوئے میرا پاؤں میرے بچے کے اوپر نہیں آنا چاہیے، یہ مر جائے گا. تو اس لیے دائیں بائیں دیکھتی ہے کہاں میں پاؤں ٹکاؤں گی تاکہ میرے بچے پر یہ پاؤں نہ آئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا اس گھوڑی کے دل میں اس بچے کی محبت، جس بچے کو ابھی دیکھا بھی نہیں اس نے، اللہ نے وہ جو ایک حصہ تقسیم کیا ہے ساری کائنات میں، اس گھوڑی کے دل میں بھی وہ محبت ڈالی ہے جس بچے کو وہ بچانا چاہتی ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے نہ آئے. اس کے بعد جب وہ دودھ پلائے گی اس کے تو محبت، اس محبت کی ایک مثال جو سب سے زیادہ ہم کو دنیا میں سب کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے کہ کوئی حد نہیں. یہ جو والدین کے دلوں میں اولادوں کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ ماں والدین چاہتے ہیں ہمارا سب کچھ ہمارے اولاد پر لگ جائے. والدین یہ چاہتے ہیں اگر ہم عزت والے ہیں تو ہماری اولاد کی عزت ہم سے زیادہ ہو، اگر ہم پیسے والے ہیں تو ہمارے اولادوں کے پاس پیسہ ہم سے زیادہ ہو، اگر ہم عہدے والے ہیں تو ہمارے اولادوں کے پاس میں ان سے زیادہ اونچا ہو. ہر چیز میں والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے آگے جائیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے، اور یہی محبت ہے آگے چل کر کے یہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اسی محبت کی وجہ سے.
اب اگر والد اپنے بچے سے یہ کہتا ہے تم یہ کام مت کرو، مثلا فرض کیجئے بچہ ٹین ایجر ہے، وہ کہتا ہے مجھے بائک دے دو، والد سمجھتا ہے کہ بائک دینے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے یہ غلط طرح سے چلائے گا اور لڑکوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لہذا اس نے کہا میں بائک تمہیں نہیں دوں گا۔ اب بچے کو بہت شوق ہے کہ بائک مجھے ملنا چاہیے، لیکن والد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بچہ ایک سے بھی کہتا ہے میرا والد ظالم ہے، میری بات نہیں مانتا، اپنی ماں سے بھی کہتا ہے یہ میری بات نہیں مانتا، اور باپ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں بائک اس کو نہیں دوں گا۔ تب سوال یہ ہے باپ کا یہ کہنا اپنے بچے پر ظلم ہے یا باپ کا یہ کہنا اپنے بچے کے ساتھ شفقت ہے؟ شفقت ہے، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے فرض کیجئے ایک بیمار ہو، بس والدین اپنے بچوں کو جن جن چیزوں سے روکتے ہیں اس روکنے کا مقصد نفرت نہیں ہے، اس روکنے کا محبت ہے۔ بچے نے کسی کے ساتھ دوستی شروع کی اور باپ نے دیکھا کہ اس دوستی کی وجہ سے بچہ بگڑ رہا ہے، اس دوستی کی وجہ سے بچے کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس دوستی کی وجہ سے بچہ فضول خرچی کرنے لگا، تو باپ نے کہا آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں جاؤ گے، آج کے بعد تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے، آج کے بعد تمہارا میں جیب خرچ کم کر رہا ہوں اور میں چیک کرتا رہوں گا کہ تم وہاں جا رہے ہو یا نہیں ہے۔ اور بچے کو بہت شوق ہے وہاں جانے کا، اس سے ملنے کا، اس کے ساتھ گھومنے کا، تو اس کی کمپنی میں اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، مگر باپ نے سختی سے منع کیا، تو باپ کا یہ روکنا ظلم ہے یا شفقت ہے؟ جواب شفقت ہے، چاہے بچے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بیٹے نے اصرار کر کے کہا مجھے موبائل دے دو، باپ کہتا ہے نہیں، بیٹا کہتا ہے نہیں دے دو، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد کے لیے سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ ماں کو منوانا، اور جو ہی ماں تیار ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو کہتی ہے سار نیچو تو کیا ذکر میں سے، بعد میں عام طور پر مائیں جو ہیں وہ بچے کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اصرار کرتی ہیں۔ بہرحال باپ نے مجبور ہو کر کے بہت اچھی قسم کا آئی فون اپنے بیٹے کو دیا اور ساتھ میں کہا آپ غلط فیس بک نہیں چلائیں گے، یوٹیوب نہیں چلائیں گے، فلاں چیز نہیں کریں گے، ٹائم برباد نہیں کریں گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں موبائل واپس لے لوں گا۔ باپ جو ہے وہ ٹریس کرتا رہا، دیکھتا رہا، چیک کرتا رہا، یہاں تک اس کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا موبائل غلط استعمال کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، یہ چیٹنگیں کرتا ہے، یہ پبجیاں کھیلتا ہے، یہ فضول خرچی کر رہا ہے، اس لیے اس نے کہا موبائل بند کر دو۔ یہ باپ کا موبائل چھین لینا یہ ظلم ہے یا شفقت ہے؟ جواب شفقت ہے، چاہے بچے کو برا لگ رہا ہو۔ بلکہ بعض دفعہ لڑکے جو ہیں وہ روٹھ جاتے ہیں، وہ میرے بھائی باپ جو کچھ کر رہا ہے یہ محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے، نفرت کی بنیاد پر نہیں، اگرچہ اس کو کڑوا لگے گا۔ بس ایک مثال اور لے لیں، ایک آدمی خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ٹھیک طرح سے چیک اپ کیا، اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ مٹھائی بہت کھاتے ہیں، شوگر شروع ہو گیا ہے، آپ مٹھائی بند کر دیں، یا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے، فلانی چیز بند کر دیں، آپ کو گوشت کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے، آج کے بعد آپ گوشت کھانا بند کر دیں، یا ڈرائی فروٹ کھانے کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے لہذا آپ ڈرائی فروٹ کھانا بند کر دیں۔ یہ جو ڈاکٹر چیز بند کر رہا ہے یہ پیشنٹ کے ساتھ ظلم ہے یا محبت ہے؟ ڈاکٹر کو یہ کرنا چاہیے۔ بس یہ 2-3 مثالیں عرض کی، یہ مثالیں سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، نہ یہ مقصد ہے، وہ تو بات سمجھانے کے لیے یہ بات میں نے عرض کی ہے۔ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب آپ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی گزارنے میں ہمارے جسم کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے؟ جواب وہ سب جو ہے، آنکھیں ہونی چاہیے جن سے ہم دیکھیں، کان ہونے چاہیے جن سے ہم سنیں، زبان ہونی چاہیے جس سے ہم بولیں، منہ ہونا چاہیے جس سے ہم کھائیں، دماغ ہونا چاہیے جس سے ہم سوچیں، میموری سسٹم ہونا چاہیے جس سے ہم چیزوں کو یاد رکھیں۔ یہ تو سامنے والی چیزیں ہیں، اور اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، بے شمار۔ وہ تو جب میڈیکل انیٹمی پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی باڈی میں کیا کیا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، بعض ایسی چیزیں بھی جن کے تب دھیان ہی نہیں جاتا مگر وہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا منہ کے اندر لعاب پیدا ہونا ضروری ہے، یا تھوک، یہ لعاب پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ لعاب پیدا نہیں ہوگا تو بہت بڑی مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ خون کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، کچھ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے۔ خون کے اندر جتنی چیزیں ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گی تو انسان کو ڈینگو بخار کیوں ہوتا ہے؟ کیسا پلیٹس کم ہو گئے،
اب ہم کو کہاں معلوم تھا وہ پلیٹلیٹس کیا چیز ہے؟ جب کووڈ آ گیا تو کووڈ کے بعد پتا چلا کہ جب باڈی کے اندر امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو اٹیک ہو جاتا ہے، تو امیون سسٹم کو مضبوط بناؤ۔ ہم کو کہاں معلوم تھا امیون سسٹم کیا ہے، وہ باڈی کے اندر ہے۔ یہ جو انسان کے جسم کے اندر ہے جتنا کچھ ہے، اس میں کون سی چیز انسان کی خود کی بنائی ہوئی ہے؟ جواب ایک ہی، انسان کی اپنی بنائی ہوئی کون سی چیز ہے اس میں؟ کہ جب کوئی بھی نہیں۔ اور اگر اللہ نے کوئی چیز نہ دی ہوتی تو دنیا میں دے نہیں سکتے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، وہاں سے لے کر کے موت تک جتنے اس کے باڈی کی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کی اپنی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اور اللہ نے پیدا کرتے کہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، تمہیں یہ بھی دیا، تو میں نے زبان دی جسے تم بولتے ہو، میں نے تمہیں زبان دی جسے تم ٹیسٹ کرتے ہو، جسے تمہیں کھانے میں مزے آتے ہیں، میں نے تمہارے ایک ایک چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تم یہ احساس پیدا کرو کہ تمہاری میرے دل میں کتنی محبت ہے، تم یہ سمجھو کہ میں تمہارا کتنا قریب ہوں۔ جس چیز کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، تم مجھ سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے، وہ چیز میں تمہارے مانگے بغیر میں نے تمہیں دی ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو تمہاری سوسائٹیوں میں ہیں اور ان کے اندر کوئی کمی ہے۔ مثلا تمہاری سوسائٹی میں نابینا بھی ہوں گے، ان کو دیکھو۔ تمہاری سوسائٹی میں گونگے ہوں گے، ان کو بھی دیکھو۔ تمہاری سوسائٹی میں اب نارمل ہوں گے، ان کو دیکھو۔ تمہاری سوسائٹی میں ایسے بھی ہوں گے جن کا جو مینٹلی ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو دیکھو۔ تمہاری سوسائٹی میں طرح طرح کی کمیوں والے ہوں گے، ان کو دیکھو، ان کی زندگی کیسی ہے۔ اس کے بعد سوچو مجھے طاقت ہے تم کو بھی ویسے بنا دیتا، مگر میں نے اگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تو کم سے کم میری مہربانی کو تو مان لو۔ یہ احساس تو پیدا کرو کہ میں نے تم کو اس مصیبت میں نہیں پھنسایا۔ ابھی پچھلی ہفتے مجھے کسی نے فون پر پوچھا، کہنے لگا جناب بیوی پریگننٹ ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یہ بچہ مکمل ایب نارمل ہے، مکمل ایب نارمل آئے گا اور ساری زندگی ایسا ہی رہے گا۔ اب یہ مجھ سے فون پر پوچھتے ہیں اس حق و ایبارشن کرنا ہی تھی، کہ ایبارشن کرانے کی اجازت ہے کیونکہ ایب نارمل آ رہا ہے بچہ۔ اب ڈاکٹروں کے ٹیسٹوں کی وجہ سے بات صحیح آئے گی یا نہیں آئے گی الگ مسئلہ ہے، لیکن جب ایب نارمل بچے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دنیا میں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہی ایب نارمل ہوتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ پھر یہ ساری خوشیاں کہاں ہوتی دنیا میں؟ اندھے۔ میں نے ایک دفعہ ایک نابینا کو دیکھا تھا، ایک نابینا کو میں نے دیکھا تھا، وہ عالم بھی، حافظ بھی، قاری بھی اور شاعر بھی، اور نابینا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، قاری نور اللہ، قاری تھے وہ، میں نے قاری نور اللہ آپ اس دنیا میں آئے، اس دنیا کو آپ نے دیکھا نہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آتا ہے سفید کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آتا ہے خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی نہ۔ میں نے کہا اچھا ہم کھانا کھا رہے تھے انہی کے گھر میں، تو ہم بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، وہ ڈھونڈتا تھا پلیٹ میں کہاں ہے، وہ ڈھونڈ کر کے پھر کچھ یہاں سے گرتا تھا، کچھ پلیٹ میں بکھرا ہوا ہے۔ اب وہ تو باقی اوقات میں تو اس کی بیوی اس کو کھانا کھلاتی ہوگی، اس وقت تو ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میں دیکھتا رہا اسے، سوچتا رہا خدایا اگر میں بھی اندھا ہوتا تو یہی حال ہوتا میرا۔ تو اللہ نے یہ سارا جسم ہمیں عطا کیا اور کوئی کمی نہیں رکھی، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ تو جسم کا نظام ہے۔ اس کے بعد باہر ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا کہ زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، اور وہ ہوا نہیں، آج سائنسی زمانہ ہے سب جانتے ہیں، ہوا نہیں آکسیجن چاہیے، اور وہ آکسیجن اگر زیادہ ہو جائے گی تو بھی زندگی رک جائے گی، اور آپ پڑھے لکھے ہیں، اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گا تو بھی زندگی رک جائے گی، تو اس کو بیلنس رکھنا ہے۔ تب اللہ آکسیجن کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو، اور ہوا میں کتنی گیسیں ہیں مل کر کے یہ جو فضا بنتی ہے، اس فضا کے اندر کتنی گیسیں ہونی چاہیے اور وہ جنریٹ کیسے ہوتی ہیں اور بعد میں ان کو بیلنس کیسے کیا جاتا ہے، یہ اللہ نے سارا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن اتنا کیا کہ میں تمہیں ہر جگہ پانی ہوا پہنچاؤں گا، چاہے تم اپنے کمرے بند کر کے رکھو۔ کشمیر میں جب چلا کلان آتا ہے، مسجد چاروں طرف سے کمرے بند کرتے ہیں، پالیتھینوں سے دیواریں بند کرتے ہیں، کھڑکیاں بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، موڑے پردے لٹکاتے ہیں، پھر کمروں میں گیس بخاری چلاتے ہیں، سر کے اوپر لحاف رکھتے ہیں، 5-7 گھنٹے تک انسان منہ بند کر کے بسترے کے اندر کمرے بند کر کے سو رہا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ شانو آکسیجن اسے پہنچا رہے ہیں، تبھی تو زندہ ہے یہ۔ اور اگر کبھی آکسیجن کمرے میں بند ہو جاتی ہے تو سب کو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہاں آپ نے بھی شاید سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ صاحب کسی کمرے میں میاں بیوی دونوں تھے، انہوں نے گیس بخاری جلائی، اور جب گرمی لگ گئی آرام سے سوئے، صبح کو اٹھے ہی نہیں،
کیونکہ کمرے میں آکسیجن ختم ہو گیا. تو ہم کو تو نہیں معلوم ہے فضا میں اللہ تعالیٰ شان آکسیجن کیسے تیار کرتے ہیں، کن سورسز سے آکسیجن بنتا ہے، پھر ہم تک کیسے پہنچتا ہے. تو غرض یہ کہ باڈی کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ سب، اور باہر کیا ہونا چاہیے وہ سب اللہ نے اس بندے کے لیے انتظام کر دیا ہے. اب جب یہ سارے انتظامات اللہ نے کر دیے، ذرا سا رک کر کے پھر آپ غور کریں. اپنے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں نے تیرے لیے ساری زندگی لگائی ہے، میں نے تجھے پڑھایا، میں نے خود بھوکا رہا اور تیرے پیسوں کا انتظام کیا، میرے تاریخ خوشیاں تیرے لیے مہیا کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اب میں بڑھاپے ہوں، میرا حق تجھ پر ہے. تو باپ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانو ہم سے کہتے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں جسم دیا جس میں کوئی کمی نہیں رکھی، میرے علاوہ کوئی اور تمہیں دے بھی نہیں سکتا، اور اگر میں کوئی چیز تمہیں نہیں دوں گا تو کون تمہیں دے گا. قرآن میں اللہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتیں ہر مضمون کے پیچھے ہیں، اور آیتوں کو میں کوڈ نہیں کر رہا ہوں ورنہ آیتیں ہر مضمون کے پیچھے ہیں. میں ایک دو مثالیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. مجھے ذرا بتاؤ اگر میں تمہیں آنکھ نہ دوں، کان نہ دوں، زبان نہ دوں، کون ہے دوسرا خدا جو تمہیں ان میں سے کوئی چیز دے گا؟ هو الذی خلق لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی تو تمہارا رب ہے جس نے تم کو کان دیے، زبان دی، یہ دیا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی، میں نے تجھے ہونٹ نہیں دیے جس سے تیرا منہ بند رہتا ہے. اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے منہ کھلا رہتا ہے، اندر سے منہ خشک ہو جائے گا اور پانی پیدا نہیں ہوگا، منہ بند رہتا ہے تبھی اندر سے لعاب 6 جگہ سے جنریٹ ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے منہ میں گلینڈز ہیں جن سے پانی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا نحن خلقناکم میں نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو کیوں مانتے نہیں، کیوں تم سمجھتے نہیں. نحن خلقناکم، میں نے تمہارے مرد کے اندر سے ایک منی کا قطرہ پیدا کیا، عورت کے اندر سے ایگ پیدا کیا، پھر ان دونوں کو ملانے کا سسٹم بنایا. اس ملانے کے سسٹم میں بھی میں نے تمہیں ٹیسٹ دیا. میاں بیوی کی پرائیویٹ زندگی مزیدار زندگی ہے، وہ مزہ اللہ نے اس میں رکھا تاکہ اس مزے کی وجہ سے یہ آپس میں ملے اور زندگی آگے چلے. تو مرد کے اندر جو کچھ پیدا وہ میں کر رہا ہوں، تم نہیں کر سکتے. عورت کے اندر جو کچھ میں وہ میں پیدا کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے جو سسٹم رکھا ہے اس سسٹم میں تمہارے لیے مزہ بھی رکھا ہے. اس مزے میں تم اس کی طرف مائل رہتے ہو، وہ تمہاری طرف مائل رہتی ہے. اس کو پورا کرنے کے بعد پھر جو عورت کی باڈی کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، رحم کے اندر مرد کا سیمن عورت کا ایگ دونوں جمع ہو گیا، اب یہ انسان بننے لگے گا. یہ مرد بنے گا یا عورت بنے گا. اللہ تعالیٰ کو قرآن کا افرائیتم ما تمنون، تم غور نہیں کرتے وہ جو عورت کے رحم میں تم نے منی کا قطرہ پیدا پہنچایا، وہ منی کا قطرہ تم نے بنایا یا میں بناتا ہوں؟ پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اب یہ انسان بننے لگے گا. یہ انسان جو دنیا میں تیار ہوگا ساری دنیا کے انسانوں سے ڈیفرنٹ ہوگا، مگر ہوگا سارے انسانوں جیسا، یعنی باقی تمام انسانوں جیسا ہی یہ انسان بھی ہے. اس کے بعد بھی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، ایک سر ہے، 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ہونٹ ہے، سارا وہی. مگر سب جانتے ہیں کہ اس انسان کی باڈی دنیا کے تمام انسانوں سے ڈیفرنٹ ہے. اور عام انسانوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ صاحب دیکھو جب انگوٹھا ٹیکتے ہیں تو ہر ایک کا انگوٹھا الگ ہوتا ہے، اور آنکھ تو سب سے بھی الگ ہے. بلکہ میری باڈی بس صرف میری ہے، میرا ڈی این اے صرف میرا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا بات نہیں. میری آنکھ بس میری ہے، ایسی آنکھ دنیا میں اور کسی انسان کی نہیں ہے. میری ناک، اس کی شیپ جیسی میری ہے اور کسی کی نہیں ہے. ابھی ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، سب کے پاؤں انگوٹھے والے ہیں، 10 انگلیاں ہیں، سب کے ایک ہی جیسے اور شیپ کی سب کی الگ الگ ہے. سارے انسان ہم ایک ہی جیسے ہیں مگر سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کو کبھی پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ میرا بھتیجا ہے، کہ میرا بھانجا ہے، میرے دوست کا بچہ ہے، کیونکہ یہ ہے ویسا ہی جیسا میرا بیٹا، ہماری سے باوجود کی شکل الگ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے تمہارا اللہ جس نے تمہاری شکل ماں کے رحم میں بنائی، اور اس شکل بنانے میں تمہارا کوئی سپورٹ میں نے نہیں لیا، تم کر بھی نہیں سکتے. اور اندر باڈی میں یہ سارا میں نے تیار کیا، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں گئی کہ صاحب باہر سے سپیئر سپارٹ لے کر کے اندر فٹ کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے. اندر کوئی فیکٹری نہیں ہے، ناخن بنانے کی فیکٹری الگ، ہڈیاں بنانے کی فیکٹری الگ، نرو سسٹم تیار کرنے کی فیکٹری الگ، آنکھوں کی فیکٹری الگ، کہیں کوئی فیکٹری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں ساری باڈی تمہاری تیار کر دیتا ہوں اور متعین ٹائم پر میں باہر نکال لاتا ہوں. متعین ٹائم یہ بھی قرآن میں ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ شانوں نے کر کے پھر کہا دیکھو
तुम में से एक को मैंने मर्द बनाया, मर्द को जो कुछ होना चाहिए वो सारा मैं देता हूँ। एक को मैंने औरत बनाया, उसको जो कुछ होना चाहिए वो सारा मैं उसे देता हूँ। मैंने कोई कमी नहीं रखी, और अगर कोई कमी के साथ मैं दुनिया में भेजता हूँ तो तुम दुनिया में उस कमी को दूर नहीं कर सकते। अगर आसान सी मिसाल समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिनों बाद उसको दांत आते हैं, अगर अल्लाह ताला शानो दांत बनाने का सिस्टम पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया के सारे दांतों के डॉक्टर कितनी ही कोशिश करें दांत उगा नहीं सकते। दांत निकल जाए फिर दूसरा दांत फिट तो कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली दांत पैदा होते हैं वो दांत अगर अल्लाह पैदा नहीं करेंगे तो दांत फिर कैसा लगता है इंसान। गरज अल्लाह ने ये सब कुछ इंसान के लिए किया तो पूरी बॉडी दी। इसके बाद हमारे साथ एक बहुत बड़ा एहसान और किया है, और वो एहसान ये किया कि हमको ईमान की दौलत अता की। और वो ईमान की दौलत अदा करनी किस तरह से? ईमान वाले के घर में हमको पैदा किया। हमें न कोई सफर करना पड़ा, न मुसीबत झेलनी पड़ी, न एक को छोड़ करके दूसरा एक्सेप्ट करना पड़ा, न कोई रिसर्च करना पड़ा, न हमें कोई जुल्म सहना पड़ा, कोई नहीं। बस घर के अंदर ईमान की दौलत मिल गई। ईमान वाले के घर में हमको पैदा किया। हमारा बाप भी मुसलमान, हमारी माँ मुसलमान। पैदा होने के बाद हमको सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा होगा, हमारे कानों में अजान पढ़ी गई होगी, हमारी माँ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हमको दूध पिलाया होगा। और जब तक हम माँ के पेट में हैं न जाने कितनी मर्तबा एक एक दिन में हमारी माँ अल्लाह से पुकारते हुए खुदा उसमें खुदा ये जो मेरी पेट में बच्चा अभी उसमें ठीक आसुन ये ठीक तरह से आना चाहिए दुनिया में। तो वो बार बार अल्लाह को सोचती रही, क्योंकि वो मुसलमान थी। चाहे बेचारी वो नमाज पढ़ती थी या नहीं, लेकिन अल्लाह को सोचती थी क्योंकि वो मुसलमान थी। अगर कुछ और होती तो वो कुछ और ही सोचती, किसी और को मानने वाली होती तो उसी को पूछती। लेकिन हमारी माँ ईमान वाली थी, चाहे दीनी एतबार से उसकी सतह कम थी, मगर वो यही करती रही। मेरे भाइयों, ये सब अल्लाह ने हमारे साथ किया है। अब अल्लाह ताला शानो फरमाते, इतना तो मान लो कि मैं तुम्हारा मुहसिन हूँ, इतना तो मान लो कि मैं तुम्हारे साथ रहम का मामला किया, इतना तो मान लो मैं तुम्हारा करीम रब हूँ। अब इसके बाद जब मैं कहूंगा ये काम मत करना, ये काम मत करना, ये काम मत करना, तुम क्यों मानने को तैयार नहीं? बस ये है असल जो समझने की चीज है। जब हम डॉक्टर के कहने पर एक फायदेमंद चीज छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और हम यकीन रखते हैं कि डॉक्टर ने जिस चीज को मुझे मन कर दिया है वो जरूर मेरे लिए नुकसानदेह, मैं छोड़ दूंगा। हमारा अल्लाह हमसे ये कहता है तुम ये काम मत करो, ये काम जुर्म है, ये काम जुल्म है, ये काम हराम है, तो हम क्यों नहीं मानने को तैयार हो जाएंगे? क्या बात है कि हम ईमान वाला होने के बावजूद अल्लाह की हराम की हुई चीजें छोड़ने को तैयार नहीं है। और छोड़ने को तैयार क्या, हम तो जानने को भी तैयार नहीं, हम ये पूछने को भी तैयार नहीं, या अल्लाह आप हमारे में अल्लाह है, आप मुझे बता दें कौन कौन सी चीज आपको नाराज करती है, और जिन चीजों को आपने हमें मना किया है, किन चीजों को आपने मना किया है, वो चीजें मैं समझूंगा अच्छी तरह से। जब हम डॉक्टर से ये कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बताओ मुझे, मैं कस चीज़ परहेज करूँ, मुझे किस किस चीज का परहेज करना है, हम अपने अल्लाह और अपने नबी से क्यों नहीं पूछेंगे कि अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, मैं अपने नबी का उम्मती हूं, मुझे बताएं कौन कौन सी चीज मेरे लिए हराम कर दी आपने, और जो चीजें अल्लाह ने हराम की हैं, जो चीजें अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने हराम की हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इसलिए हराम की। सेम उसी तरह से कि अगर बाप ये कहता है बेटा तुम्हें मैं ये चीज नहीं दे सकता, हालांकि बच्चे को लग रहा है ये चीज मेरी जरूरत है, मुझे चाहिए ये चीज, मगर बाप कहता है कि नहीं, शफकत का तकाजा है कि मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा। ठीक इसी तरह से अल्लाह को अपने हर बंदे के साथ मोहब्बत है, इस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह कहते हैं ये मत खाना तुम, ये मत करना तुम, ये मत करना तुम। जो शादीशुदा लोग हैं वो समझ सकते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में प्राइवेट जिंदगी जब गुजारते हैं तो अल्लाह ने जो इजाजतें दी हैं वो इजाजतें हैं, लेकिन एक चीज सख्त हराम कर दी है, वह है मेंसेस में मियां बीवी आपस में प्राइवेट जिंदगी गुजारें। अब सवाल यह है अगर खुदा न खास्ता कोई मर्द और कोई औरत मेंसेस की हालत में अपनी प्राइवेट जरूरत पूरी करेंगे तो अल्लाह का क्या नुकसान है? जवाब कोई नहीं, मगर उसकी वजह से मर्दों और औरतों को जो बीमारियां हो जाएंगी वो बीमारियों को सहार नहीं पाएंगे। इसलिए कुरान ने सख्ती से बना किया, खबरदार ये ऐसी हालत में तुम आपस में मत मिलना। अल्लाह ने जानवर हलाल किए और जानवर जो हलाल हैं उनका गोश्त बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मगर उस हलाल जानवर के बारे में फरमाया खबरदार ज़बह किए बगैर मत खाना, और अगर मुर्दार हो गया तो बिल्कुल मत खाना। तो अल्लाह को क्या जरूरत है? वो मुर्दार अल्लाह तोड़े जात के लिए जरूरत है, वो तो हमारे लिए मना कर दिया गया। अब हमें समझना है कि अल्लाह ने ये मुर्दार हराम क्यों किया। इसी जानवर की बॉडी से निकलने वाला दूध हमारे लिए हलाल, और इसी जानवर की बॉडी से निकलने वाला खून सख्त हराम कर दिया। तो कुछ वजह तो होगी ना, कुछ
खामखा क्यों अल्लाह ताला हराम कर देंगे? गाय का बकरी का दूध है, खाओ, तुम्हारे लिए है, कुरान में भी। वइन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन। मैं, ये जानवर तुम्हारे लिए नसीहत है, मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए, उसके जानवर से, उसके बॉडी से खून दूध निकल कर आता है, गोबर भी वहीं अंदर है, खून भी अंदर है, न गोबर की बदबू न खून की मिलावट, और दूध बिल्कुल साफ शफाफ निकल कर आता है, मैं तुम्हें पिला रहा हूं, पियो। उसी जानवर के अंदर से पेशाब आ रहा है, उसी जानवर के अंदर से खून आ रहा है, दोनों को हराम कर दिया। एक को कर दिया नापाक, एक को कर दिया हराम। तो अल्लाह ने जब उसको हराम कर दिया, उसकी कोई वजह होगी। बस ईमान वाले को ये समझना चाहिए कि जितनी चीजें अल्लाह ने हराम की हैं लाजिमन वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली होंगी, इस वजह से अल्लाह ने उनको हराम किया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक चीज बड़ी फायदेमंद थी फिर भी अल्लाह ने उसको हराम कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया में जानवरों को ज़बह करते हैं, सारी कौमें अपने अपने तरीक़ों के मुताबिक जानवर को मार करके खाती हैं। तो कुछ साल पहले जर्मनी में एक सेमिनार हुआ, जिस सेमिनार में टॉपिक ये था कि जानवर को मार करके खाने के सिस्टम दुनिया में कितने हैं, उन सिस्टमों में सबसे ज्यादा बेहतर सिस्टम कौन सा है। जानवरों के हुकूक की तंजीमें दुनिया में काम करती हैं आज भी, आज तो ज्यादा ही हैं क्योंकि आज तो हुकूक का जमाना है। तो जानवरों के हुकूक, जंगली जानवरों के हुकूक के लिए अलग तंजीमें हैं, घरेलू जानवरों के हुकूक के लिए अलग तंजीमें हैं। इसी तरह की तंजीम ने बर्लिन के अंदर सेमिनार किया था, उसमें हर मजहब के लोग आए थे ये बताने के लिए कि जानवर को ज़बह करने का हमारे यहाँ तरीका क्या है। तो एक मुसलमान भी था उसमें, ये मुसलमान मिस्र के थे, कोई साहब जिनके सारी तफसीलात तो हमको नहीं मालूम है, सेमिनार की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? 3 दिन तक डिस्कशन होता रहा। एक कौम कहती थी हम डंडे मार मार करके जानवरों को मारते हैं, फिर उसके बाद उसका गोश्त खाते हैं। दूसरे ने कहा हम गर्दन अलग कर देते हैं झटका करके, फिर जानवर को मारते हैं। तीसरे ने कुछ और कहा, चौथे ने कहा हम तो बिजली से झटका मारते हैं, जब जानवर मर जाता है फिर काट काट करके खाते हैं। मुसलमान ने कहा कि हमारे लिए तो सख्त शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 जानवर हलाल होना चाहिए, शर्त नंबर 2 उसको ज़बह करना है, ज़बह करने वाला मुसलमान होना चाहिए, ज़बह करने का तरीका ये है, और वो गले से काटा जाएगा, बॉडी का और किसी जगह से नहीं काटा जाएगा। ये सारा सिस्टम बताया। अब उनको सजेस्ट करना है दुनिया की तमाम कौमों को कि ज़बह करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो डिस्कशन के बाद आखिर में फैसला क्या हुआ? वो जो प्रेसिडेंट थे सेमिनार के, वो प्रेसिडेंट 3 दिन के बाद फैसला करते हैं। मैं बहुत खुशी के साथ ऐलान करता हूं और बहुत ताज्जुब के साथ ऐलान कर रहा हूं, खुशी और ताज्जुब, ज़बह करने का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो इस्लाम ने दिखाया। वहां कोई इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाला पावरफुल नहीं था, वो तो बेचारा एक ने उसने अपनी बात सुनाई। अब लोगों को सवाल पैदा हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों फैसला हो गया ये। तो जो प्रेसिडेंट थे उसने कहा मेडिकल को भी हमने सामने रखा, और एनेटमी को भी सामने रखा, और वेटरनरी साइंस को भी सामने रखा, और मजहबों का जो कंसेप्शन है वो भी हमने सामने रखा। तो मजहबों का कंसेप्शन की बुनियाद पर फैसला हो रहा है। क्या? उनका दुनिया की कौमों में जानवर के ज़बह करने का कंसेप्शन सिर्फ इतना है कि जानवर को मार दो और खाओ, किसी तरह से मर जाना चाहिए उसके बाद। लेकिन इस्लाम का कंसेप्शन ये नहीं है। इस्लाम का कंसेप्शन ये है कि जानवर के अंदर जो खून है ये खून अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि खून इंसान की सेहत के लिए, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जहर है, और ये कंसेप्शन दुनिया में किसी के पास नहीं। और जानवर को ज़बह करने के लिए इनके नबी ने जो तरीका बताया, हालांकि उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, वेटरनरी साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें जानवर ज़बह होगा गले से, और गले से भी ज़बह इस तरह से होगा कि 4 रगें कटनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड नहीं कटना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड जब वो रहेगा तो जानवर जिंदा रहेगा, और खून जब निकलेगा सारा तो खून निकल करके जानवर। उसके बाद अगला सवाल पैदा हो गया कि जब जानवर को जिंदा हालत में ज़बह करते हैं तो वो तड़पता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ की वजह से इंसान को तरस आता है। तकलीफ से बचाने के लिए आज का तस्वुर यह है कि जानवर को पहले बेहोश करो, स्टीम से बेहोश करो, फिर उसको मारो ताकि उसको तकलीफ ना हो। तो ऐलान हो रहा है क्या साहब कि जानवर को जब ज़बह किया जाता है तो पेन को फील करने वाला जो सेल है बॉडी वो डेड हो जाता है, इसलिए जानवर को ज़बह होते वक्त तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो जो तड़पता है वो तड़पता तकलीफ की वजह से तड़पता नहीं है, बल्कि असल में उसकी बॉडी खून मांगती है। वो खून जब मांगती है तो तड़पता है, खून दिमाग में पहुंच जाना चाहिए, और खून जब आता है तो यहां से बाहर निकल आता है, सारा खून अलग हो जाता है, गोश्त फ्रेश हो जाता है।
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اللہ نے جتنی چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، بلا وجہ کے نہیں۔ اب ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے میرے اللہ نے کون کون سی چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شان ہوں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، کل آپ کہیے، تعالو اے انسانو آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا، ما حرم ربکم تہن خدائن تمہارے اللہ نے کون کون چیز تمہاری حرام کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضرت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو پھر جواب میں فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا جرم۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ صفات دینا جو اللہ کی ہیں، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اسی بڑے جرم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ سب سے بڑا جرم شرک۔ نمبر 2 پر والدین کی نافرمانی، نمبر 3 پر شراب پینا، نمبر 4 پر کسی کو ناحق قتل کرنا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس وفی روایت شہادت الزور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وفی روایت الفرار من الزحف۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کو حرام کیا ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں میں سے کچھ کاموں کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے اور کچھ کاموں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز کی پابندی کرو، اس کا بندے اور اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بندے اور بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا آخرت کو یاد رکھو، حساب تمہیں دینا ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، یہ اللہ کے ساتھ ہے، مگر ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی احکام بیان فرمائے اور مخلوق کے ساتھ جو احکام ہے وہ بھی بیان فرمائے۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سیکھے کہ میرے اللہ نے اور میرے نبی نے کون کون سی چیزیں کرنے کا مجھے آرڈر کیا ہے اور وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو کیوں نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو کیوں منوانا نہیں ہے تو کیوں نہیں کرے گا۔ جب میں ڈاکٹر کے کہنے پر کڑوی چیز کھانے کو تیار ہو جاتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ کام کرنے کے لیے میں کیوں تیار نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، وہ ہر ایمان والے کو سمجھنا ہے کہ میرے لیے کون کون سی چیزیں میرے لیے حرام کی گئی ہیں۔ اب جو آدمی زندگی کے جس سٹیج میں ہے، مثلا جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے اس جوانی میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے اور مجھ سے ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہے۔ مثلا آج کے زمانوں میں جو خرابیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جو ہمارے بچے ان میں پھنس گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں میں کس میں ہوں، اور جو ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بچا ہوا ہوں، آئندہ بچا رہے گا یا پھنس جائے گا، یہ اگلے حالات بتائیں گے۔ تو اب اگر آپ جوانی کی زندگی میں ہیں تو آپ سمجھیں یہ جوانی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ یہ اللہ نے پوری باڈی آپ کو کہتے کوئی کمی نہیں رکھی، آپ کو اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، اب نارمل نہیں رکھا، پاگل نہیں بنایا۔ یہ ساری باڈی، اس باڈی کا غلط استعمال مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بچہ ڈرگز میں پھنس رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ فریش باڈی میں اس کو زہر پلا رہا ہوں تھوڑی دیر کے مزے کے لیے، اور مزہ بھی نہیں ہے، وہ صرف خواہ مخواہ کا ذہنی سکون ہے۔ اسی طرح سے اگر کو فرض کیجئے ایک جوان لڑکا گھنٹوں گھنٹوں تک فیس بک چلا رہا ہے اور اس میں صرف مزے اٹھانے کے لیے چلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی باڈی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال، اپنی سوچ کا غلط استعمال، یہ سارا جرم کر رہا ہے۔ میرے بھائی جو جوان ہیں ان جوانوں کے لیے میسج یہ ہے کہ تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے، اس قیمتی جوانی کو داغدار ہونے سے بچاؤ۔ اور اگر تمہاری جوانی برباد ہو گئی، تمہارا ایمان اگر ختم ہو گیا، اللہ بچائے۔ حالات ایسے ہیں کہ جن حالات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آدمی کا ایمان چھن چکا ہو، ایسے حالات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن اور حضور کے زمانے میں وہ لوگ تھے، منافقین انہی کو کہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس غلطی کی وجہ سے ہمارا ایمان چھن چکا ہوگا اور پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بے شمار وہ بچے جو باہر کے شہروں میں ہیں، باہر کے تعلیمی اداروں میں ہیں، باہر کے ٹیکنیکل اداروں میں ہیں، باہر جاب کر رہے ہیں،
ان میں سے بہتوں کا ایمان چھن چکا ہے، ان میں سے کچھ کو احساس بھی ہے، کچھ کو احساس بھی نہیں ہے۔ خود یہاں کے بہت سارے سکولوں میں ہمارے بچوں کو وہ پرائر بھی پڑھائے جا رہے ہیں جن پرائروں کے بعد ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ احساس کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اپنی ایمان کی حفاظت، لہذا ہر وہ ایکشن اور ہر وہ بات جو زبان سے نکالی جا رہی ہے اس کو پہلے چیک کرنا ہے، اس کی وجہ سے میرا ایمان ختم تو نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے آپ کو باکردار بنایا، آپ دنیا میں آئے، آپ ڈرگ کرنے والے نہیں آئے، آپ دنیا میں سموکر بن کر نہیں آئے، سگریٹ نوش، تمباکو نوش، ڈرگس چرسی بن کر نہیں آئے، آپ شرابی جواری بن کر کے نہیں آئے۔ معصوم بچپن آپ کا گزر رہا ہے، اس کے بعد جب آپ اچانک داخل ہو جائیں گے بالغ زندگی میں، شام کو آپ نابالغ تھے، صبح کو آپ بالغ ہو گئے۔ جس رات کو پہلی مرتبہ آپ پر غسل فرض ہوا، اس رات کے آفتاب ڈوبنے سے پہلے آپ نابالغ تھے، آفتاب نکلنے کے بعد آپ بالغ ہیں۔ آدمی بالغ کب ہوتا ہے؟ جب غسل پہلی مرتبہ فرض ہو جائے۔ بیٹی بالغ کب ہوتی ہیں؟ جب پہلی مرتبہ اس کو وہ جو مینٹلی سائیکل ان کا ہوتا ہے جب سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد اب آپ کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اپنی کردار کو خراب نہیں ہونے دوں گا، اور کردار کو خراب کرنے والی چیزیں ڈرگز، غلط دوستیاں، لڑکوں اور لڑکیوں کی فرینڈشپ، فخر کے ساتھ بچے کہہ رہے ہیں کہ صاحب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کو، لیکن وہاں تک ہمارا بچہ پہنچ گیا۔ اور بہت سارے والدین کو پرواہ نہیں اس کی کہ ہمارے بچے کہاں پہنچے ہیں۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں ان تمام چیزوں سے۔ اسی طرح سے ابھی آپ کچھ بھی کما نہیں رہے ہیں، آپ کے سارے خرچے آپ کے والدین پورے کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کے خرچوں کو اڑا رہے ہیں فضول خرچیوں میں، آپ اپنے والدوں کے خرچوں کو اڑا رہے ہیں جیسے جنک فوڈ میں اور گھومنے پھرنے میں۔ یاد رکھنا چاہیے بالغ ہونے کے بعد باپ ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ اپنے بچے پر خرچ کرے، وہ تو اسلام کے مزاج کی وجہ سے یہاں کا باپ سب کچھ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، ورنہ بالغ ہونے تک اسلامی قانون کے مطابق کھانا پینے کا انتظام باپ کے ذمے، اور ملکوں کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی قانون کو، لیکن اس کے باوجود ہمارے والدین اگر اپنے بچوں کو خود بھوکے رہیں گے، اپنے بچوں کی ساری چاہتیں پوری کریں گے، اور بچے اگر اس کی وجہ سے فضول خرچی کے شکار ہو گئے تو ظلم ہے یہ۔ تو جوانی میں اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں ان کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر یاد رکھیں اور اپنے آپ جوانی کو بچائیں۔ اور جو بچے بچے ہوئے ہیں بہت مبارکبادی کی بات ہے ان کے لیے، اور آئندہ اور اپنی حفاظت کریں۔ آئندہ شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کو اس میں پھنسائے، اور اگر آپ میں سے کوئی اس میں پھنس چکا ہے کسی بھی ایک میں، کسی بھی ایک خرابی میں، تو آج آپ کو اپنے آپ کو اس خرابی سے نکالنا بہت آسان ہے، آگے اور مشکل ہوگا۔ ہر اگلے دن ڈوبتے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، تو مہینے کے بعد بہت مشکل، سال کے بعد تو بہت مشکل، اور ہوتے ہوتے آپ وہاں پہنچ جائیں گے کہ آپ کی جوانی آپ کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو جوانوں کے لیے اسی طرح سے جو ہمارے بھائی ملازمتیں کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھیں کہ اس ملازمت میں میرے اللہ اور میرے نبی نے کیا کیا چیزیں میرے لیے حرام کی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دفتروں میں لوگوں کے لیے ظلم کا ذریعہ بنوں، چاہے وہ قانون کے ذریعے چاہے کسی اور ذریعے سے۔ اور یہاں کے دفتروں کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہیں یا ظلم کا ذریعہ ہیں۔ اور اس میں سمجھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، اگر وہ کرسی پر ہوتا اور آپ وہاں کھڑے ہوتے تو آپ اپنے لیے کیا چاہتے؟ جو آپ اپنے لیے چاہتے وہی اس کے ساتھ نسبت کریں۔ چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں، ڈپارٹمنٹوں کا حال سب کے سامنے ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں کے سامنے جو ڈپارٹمنٹوں میں بیچارے مصیبت جھیلتے ہیں۔ تو ہماری ملازمتیں چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے گورنمنٹ ملازمتیں ہوں، وہ لوگوں پر ظلم کا ذریعہ نہ بنے بلکہ لوگوں کو رحم پہنچانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ظلم کی جو بھی شکلیں ہیں وہ حرام کر دی ہیں۔ ہمارے جو بھائی بزنس کرتے ہیں اس بزنسوں میں ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بزنس کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا میں کمائی کا سب سے بہترین ذریعہ بزنس، سب سے بہترین ذریعہ، لیکن یہ بزنس لوگوں پر ظلم کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ یہاں کے بازاروں میں اور فیکٹریوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، کچھ کا تو پتہ چلتا ہے، سب کچھ کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلا دوائیوں کی دنیا ہے جناب، بڑی بڑی کمپنیاں فراڈ دوائیاں بنا کر کے لوگوں کو کھلا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہیں سے نگر شہر کے بیمار تھے،
دوائیاں کھاتے رہے, کوئی فرق نہیں ہوا. اس کے بعد پھر وہ دوائیوں کا بنڈل لے کر کے پہنچے باہر کسی شہر میں. وہاں جا کے جب ڈاکٹروں کو دکھایا, کہنے لگے دوائی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بیماری کا یہی علاج ہے, مگر جو دوائیاں تم کھا رہے ہو اس میں آٹا بھی نہیں ہے. کہنے لگے تو چونا بھرا ہوا اس میں, وہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے. وہی دوائی انہیں دی دوسری کمپنی کی, بیچارہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک مثال ہے, ورنہ یہاں کی مارکیٹ بڑی ہوئی ہے. تو ہم جب بزنس کر رہے ہیں, اس بزنس کے حد سے ہم دوسروں پر ظلم کرنے والے نہ بنے. اللہ نے حرام کیا ہے اس کو, اللہ کے نبی نے اس کو حرام کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے, ایک آدمی گندم بیچ رہا ہوگا, آپ نے 10 مرتبہ حدیث سنی ہوگی. بازار تشریف لے گئے, وہاں کوئی آدمی گندم بیچ رہا تھا. اس کے بعد آپ نے ہاتھ ڈال کر کے اٹھایا تو اندر سے وہ بھیگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ بھیگا ہوا اندر رکھا, خشک اوپر رکھا. تو نے کہا یا رسول اللہ, جب کسٹمر آئے گا وہ دیکھے گا اوپر سے بھیگا ہوا, وہ لے گا نہیں, اس لیے میں نے بھیگا ہوا اندر چھپایا اور اوپر والا. تو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو میرے امتی کو دھوکہ دے گا وہ میرے دین پر نہیں ہے. تو ہر بزنس کرنے والا دیکھے کہ میں بزنس کے ذریعے سے ظلم تو نہیں کر رہا ہوں, غلط ریٹ تو نہیں لگا رہا ہوں, جھوٹی قسمیں کھا کر کے فراڈ مال تو نہیں بیچ رہا ہوں. وہ ہاں, اسی طرح سے ہم فیملی لائف گزار رہے ہیں. فیملی لائف میں والدین کے ساتھ بھی رہنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے, بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ جو سوشل لائف ہماری ہے, اس سوشل لائف میں دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ظلم کا ذریعہ تو نہیں ہے, دوسروں کو ستانے کا ذریعہ تو نہیں بنے ہوئے ہیں. ہر بیٹے کو سمجھنا ہے کہ میرا دین کیا کہتا ہے مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور ہر والدین یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنے اولادوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اس کو سیکھنا بھی اور سمجھنا, اور کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام. ہر شوہر کو سمجھنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مجھے کیسے رہنا ہے, میرا اللہ میرا نبی مجھے کیا حکم دیتا ہے. ہر بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, میرا اللہ اور میرا نبی مجھے کیا حکم دیتا ہے. ہر بھائی کو سمجھنا ہے مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہر جگہ کے مقتدیوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی اماموں کے ساتھ کیا رویہ برتنا ہے, اور اماموں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی مقتدیوں کے ساتھ کیا رویہ. ہر افسر کو سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اللہ نے ہم کو یہ سارے احکام بیان کیے, اور ہر جگہ کے لیے فرمایا تم یہ نہیں کرو گے, تم یہ کرو گے. اور اسی طرح جس طرح سے باپ, میں نے مثال پہلے سمجھائی تھی اسی غرض کے لیے, تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اللہ جب ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے وہ ظلم نہیں ہے, اور ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جب کسی کو حرام کرتا ہے وہ ظلم نہیں ہے, وہ تو رحمت ہے. اور ایسے ہی رحمت ہے جیسے باپ کا آرڈر بیٹے کے لیے رحمت. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے, کہنے لگے جناب میں نے اپنی بیوی کو موبائل بند کر دیا. میں نے کہا مجھے کیا کہنا ہے اس میں؟ کہنے لگا آپ بتائیے ٹھیک کیا میں نے غلط کیا؟ میں نے کہا جب آپ کی بیوی کی بات سنیں گے تب پتہ چلے گا. بہرحال آئے وہ دونوں میں ابھی. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی یہ غلط فیس بک چلاتی رہتی ہے, گندی چیزیں دیکھتی ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں فون کرتی, اس لیے میں نے بند کر دیا. میں نے کہا درست. تو بیوی بڑھ کر کہتی ہے یہ گوتل ظلم, یا گوتل ظلم. میں نے یہ ظلم نہیں, تمہارے غلط استعمال کی وجہ سے. اس کو حق ہے کہنے کا کہ تم آج کے بعد موبائل استعمال نہیں کرو گے, اس کا حق. میرے بھائی, اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اگر ہمارے لیے کوئی چیزیں حرام کی ہیں تو ان کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ حرام جو اللہ نے کیے. مگر اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ ظلم مت کرنا, اس میں تو انسانی کو نفع ہوگا بعد میں. اللہ نے حکم دیا اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ظلم مت کرنا. تو جب ہم ظلم نہیں کریں گے وہی بیویاں وفادار رہیں گی. اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنی پراپرٹی ٹھیک طرح سے تقسیم کرنا. اور آپ کو اندازہ ہوگا یہاں گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ پراپرٹیوں کے, اللہ اکبر جناب والا, کیسی دردناک کہانیاں ہیں. وہ تو جو لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں ان کے سامنے ہیں, کورٹوں میں, مفتیوں کے پاس, بھائیوں کے آپس کے جھگڑے اور پراپرٹیوں کے جھگڑے کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ نے ہم کو اپنے فضل و احسان سے جسم کی ہر چیز عطا کی. یا اللہ ہم آپ کے شکر گزار. آپ نے اندھا نہیں بنایا, بہرا نہیں بنایا, گونگا نہیں بنایا, پاگل نہیں بنایا, اب نارمل نہیں رکھا, بے گھر نہیں رکھا, بے در نہیں رکھا, ان پڑھ نہیں رکھا, بے اولاد نہیں رکھا. یہ ساری نعمتیں عطا کی. مزید احسان فرمایا, اپنی ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی. ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اس دنیا میں سب سے قیمتی اللہ. علامہ اقبال نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. وہ جو تم ایک سجدہ تمہیں اللہ کو سجدہ مل گیا, اس ایک سجدے کی وجہ سے تم ہزاروں چیزوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے بچ گئے, ورنہ تم کو نہ جانے کن کن کے سامنے ماتھے ٹیکنے تھے, نہ جانے کن کن کو تمہیں اپنا خدا بنانا تھا. جناب والا دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو چوہے کو خدا مانتے ہیں, دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بے جان پتھروں کو, کیا کیا دنیا میں ہے.
وہ ایک سجدہ گراں سمجھتا ہے جسے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمیوں کا نجات۔ اس کائنات کا سب سے سچا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے بھائیو یقین رکھو اللہ نے ہم کو سچا دین، ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں دنیا کے انسانوں، دین سچا ایک ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ کا دین۔ بس ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے، یہ ہماری کمی کوتاہی ہے۔ ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسے، لیکن سچا دین وہی ہے۔ اور یہ ہر مذہب کے لانے والوں نے بھی اعلان کیا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، یہودیوں کے سب سے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ہندوؤں کے سب سے بڑے کرشن اور رام نے اعلان کیا، بدھسٹوں کے سب سے بڑے مہاتما بدھ نے اعلان کیا، سب نے اعلان کیا ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ تو تمہارے بڑوں کا کیا ہوا اعلان ہے۔ وہ دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اس لیے میں سے خلاصہ کیا ہے کنکلوڈنگ میں، اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو ہم سیکھیں اور عمل شروع کر دیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اگر ان سے ہم بچے ہوئے ہیں بہت مبارک، اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں آج سے طے کر لیں کہ ہم اس حرام چیز کو چھوڑ دیں گے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی انسان حرام چیز کو نہیں چھوڑتا اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ شراب پئیں تو اللہ کا کون سا نقصان ہوگا؟ ساری دنیا کے لوگ زناکاریوں میں پھنس جائیں تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ ہاں، اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جب تم رکنے کو تیار نہیں ہو تو میں آگے چل کر تم کو فنا کر دیتا ہوں، میں نئی قوم لاؤں گا جو میری بات ماننے والے بنیں گے۔ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم ماننے کو تیار نہیں اور میرے دین پر چلنے کو تیار نہیں، میں تم کو ہٹا کر نئی قوم لاؤں گا اور وہ تم سے زیادہ اچھی طرح سے میرے دین پر چلیں گے۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ کی اکثریت حراموں میں ڈوبتی ہے تو اللہ کچھ دنوں انتظار کرتے ہیں، بعد میں فیصلہ فرماتے ہیں ان کو صاف کر دیں گے، اور صاف کرنے کے لیے پھر اللہ کی اپنی کسی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں، پانی کو، ہوا کو، انسانوں کو استعمال، ان کو صاف کر دیتے ہیں۔ کشمیر میں سب کو معلوم ہے جھیل ولر، علامہ اقبال بھی جھیل ولر کے پاس گئے تھے۔ علامہ اقبال کشمیر آئے ہیں، یہاں پہ رہے ہاؤس بوٹوں میں، تو جھیل ولر کے پاس جا کر کے انہوں نے مشہور شعر کہا ہے، خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ہمالیہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک، خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، مشہور شعر ہے۔ تو یہ ولر کی ہسٹری میں نے پڑھی، آپ کی کشمیر کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے۔ تاریخ حسن کشمیر کا لکھنے والا تھا، مورخ حسن، اس نے لکھا ہے، اور اس کے والیوم میں کشمیر کے عجائبات، ان عجائبات میں یہ بھی لکھا اس نے کہ یہ ولر نہیں تھا، یہ ایک شہر تھا۔ اس شہر کا نام تھا سندھ مت نگر، سندھ مت نگر، راجہ پرور سین کی کیا صاحب اس بادشاہ کا نام تھا اس زمانے میں۔ اور اس شہر کے اندر ہر قسم کے گناہ ہوتے تھے، حکمرانوں کا ظلم، مالداروں کا ظلم، شوہروں کا ظلم، بدکاریاں کھلم کھلا، اور ہر قسم کی بدکاری۔ تو عرصے طویل تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بعد میں اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، شہر پھٹا، نیچے سے پانی، سارا شہر ڈوبا اور ختم ہو کر کے نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور آج بھی وہاں نیچے سے وہ برتن نکلتے ہیں۔ وہاں وہ جو ولر میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا، کہا لگا جی ہم بھی وہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو نیچے ہیں کچھ۔ اللہ کو طاقت ہے۔ بہرحال کنکلوڈ کرتے ہوئے 5 منٹ زیادہ ہو گئے، میں معافی چاہوں گا۔ اللہ نے ہم کو پورا جسم عطا کیا، ہم شکر گزار ہیں، ایمان عطا کیا، شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم زندگی اگر ٹھیک طرح سے ہماری گزر رہی ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اگر اللہ بچائے گڑبڑ ہے اس گڑبڑ کو دور کرنا ہے۔ اللہ کرے بولنے والے کو بھی وہ ایمانی اور اسلامی زندگی نصیب ہو جائے جسے اللہ کہیں گے تم ویسے بندے ہو جیسا میں چاہتا، اور میرا نبی فرمائے تم میرے ویسے امتی ہو جیسا میں چاہتا تھا، اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی یہ چیز نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔